اس انسٹیبل دنیا میں جہاں دنیا کی بڑی قوتوں کے درمیان اسٹریٹجک ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، پاکستان کو عالمی اور علاقائی سطح پر خطرناک فورن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا جو کہ پہلے ہی ملٹی لیٹرلزم، بگ پاورز کے درمیان تجارتی اور ٹیکنالوجی کی جنگ جیسی مشکلات کا شکار تھی، کرونا وائرس کے آنے سے مزید نئی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ انتشار کا شکار اس دنیا جہاں پر بگ پاورز کے یک طرفہ ایکشنز اور انٹرنیشنل نارمز کو نہ ماننا، اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی فورن پالیسی پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ 4 ایسے فورن پالیسی ایریاز ہیں جس پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو حل کرنے پر فوراً توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، امریکہ اور چین کے درمیان محاذرائی۔ نمبر 2، مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے ساتھ تعلقات۔ نمبر 3، افغانستان کے پیس پروسیس میں اس کی مدد کرنا۔ نمبر 4، سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو سٹیبلائز کرنا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ڈائریکٹ پاکستان پر اثرات ہیں۔ یقیناً پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کشیدگی سے اس کے چین یا امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کوئی اثر پڑے، لیکن یہ صرف کہنا آسان ہوگا۔ یہ جسے نیو کولڈ وار کا نام دیا گیا ہے، یہ امریکہ کے الیکشن کے سال میں شدت اختیار کر جائے گی، کیونکہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر تنقید کو اپنی کمپین کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس سے ٹرمپ نے 2 فائدے حاصل کیے ہیں۔ ایک تو اس سے امریکہ میں پولیٹیکل کنسنسس ہے، اور دوسرا عوام میں اینٹی چائنا سینٹیمنٹس کو مضبوط کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے آنے سے بھی امریکہ کو موقع ملا ہے کہ وہ گلوبل سپلائی چین کو نئے سرے سے دوبارہ تشکیل دے اور چائنا پر اکانومک انحصار کم کر دے، اور اس سے امریکہ کھل کر کنٹین چائنا پالیسی کو پرسیو کرے گا، اور جب یہ پالیسی چل رہی ہوگی تو اس سے شاید انڈیا امریکہ کے لیے ایک مضبوط اکانومی پارٹنر کے طور پر سامنے آئے۔ اسے امریکہ کی پرانی اسٹریٹجی جس سے وہ چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر استعمال کرے گا۔ خاص طور پر انڈیا پرائم منسٹر مودی کی قیادت میں یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کشمیر پر کوئی واضح موقف اختیار نہ کرنے اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی ملٹری پاور سے امریکہ اور انڈیا کے اتحاد کے پاکستان پر اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہوئے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے بار بار سی پیک اور چائناز بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس پر تنقید بھی تشویش کا باعث ہے۔ لاسٹ منتھ وائٹ ہاؤس کی رپورٹ جو کانگریس کو بھیجی گئی ہے وہ واضح ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ BRI چائنا کو حد سے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ اور ملٹری ایکسیس دے گی۔ لاسٹ منتھ امریکہ کے کچھ آفیشل نے انتہائی فضول بیان دیا ہے کہ سی پیک پاکستان پر بہت بڑا ڈیٹ کا برڈن کھڑا کر دے گا۔ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں حصہ بننے سے گریز کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سی پیک پاکستان کو اکانومیکلی اور اسٹریٹجیکلی مضبوط کرنے کی چائنا کی اہم کاوش ہے، اس لیے یہ ہماری سب سے اہم پریورٹی ہونی چاہیے۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہمیشہ سے مثبت رہے ہیں، لیکن بیجنگ سے ہمیں مسلسل عالمی، علاقائی اور افغانستان جیسے ایشوز پر مشاورت کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن کوئی بنیادی پوائنٹ نہیں ہے، اس لیے بھی مین فوکس افغانستان پر ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے مہینوں میں افغانستان پیس پروسیس میں بہت سی نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ اہم ہے کہ ہمیں اپنی لیمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ سے مثبت تعلقات جاری رکھنے چاہیے۔ افغانستان پیس پروسیس جو کہ بہت ڈیلے ہو گیا ہے اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اس میں ہمیں ہر قسم کی ضروری مدد فراہم کرنی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی عید پر جو طالبان اور کابل اور صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، بہت خوش آئند ہے۔ انٹرا افغان ٹاکس کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ پر امریکن فوج کے افغانستان سے انخلا پر زور ڈالے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے بار بار زور دیا ہے کہ افغانستان شوڈ پولیس دیئر اون کنٹری، کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ اگر ٹرمپ نومبر میں الیکشن ہار بھی جاتا ہے تو جو بائیڈن جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی امریکن فوج کی اس مہنگی جنگ سے ودرا کے حامی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو مختلف سینیریوز کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سی علاقائی قوتیں خاص طور پر انڈیا اس پیس ایفرٹس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج انڈیا ہے، جو کہ انڈیا میں اینٹی مسلم جذبات کو بڑھا رہا ہے اور کشمیری جدوجہد کو ظلم و ستم سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے بات کرنا ناممکن ہے۔ وہاں لوگوں کو اس پینڈیمک میں بھی بنیادی میڈیکل فیسلٹیز فراہم نہیں کرنے دی جا رہی۔ LOC پر جارحانہ اقدامات اور بلوچستان میں خفیہ اقدامات سے ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی مسلسل انڈیا کے فلیگ فالس آپریشن کی وارننگز بڑھتے ہوئے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔
مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان کے انڈیا سے بہتر تعلقات ممکن نہیں ہے۔ کشمیر پر پاکستان کو ایک اسٹریٹجک اپروچ اور کنٹینیوس ڈپلومیٹک کمپین جاری رکھنی ہوگی۔ ٹویٹس ڈپلومیٹک اسٹریٹجی نہیں ہے اور نہ ہی شور مچانا کوئی پالیسی ہے۔ ہمارا کشمیر پر ایک پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے اور کشمیر کے پرامن حل کے لیے ہمیں بین الاقوامی سپورٹ کو متحرک کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جس کے 57 ممبرز ہیں اس کے فورن منسٹر کی میٹنگ بلانی چاہیے، اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے اینٹی مسلم اقدامات پر OIC ممبرز کے خدشات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر جب حالات سازگار ہوں تو خصوصی کشمیر پر UN ہیومن رائٹس کونسل کی میٹنگ بلائی جائے اور دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشن پر دلائی جائے۔ آخر میں مڈل ایسٹ پر بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر پاکستان بڑی تدبیر سے سعودی عربیہ اور ایران سے اپنے تعلقات استوار کرے، جو آپس میں بہت سی لڑائیوں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جسے کسی ملک سے دشمنی ہو۔ پاکستان کی سعودی عربیہ پر بڑھتی ہوئی فائنینشیل الائنس کی وجہ سے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی۔